www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لخادمه أنس رضي الله تعالى عنه: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال: يا بني إن ذلك سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. یہ مشکات شریف کی ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک نصیحت فرمائی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے ابا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نکاح حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد حضرت ابو طلحہ سے ہوا تھا، اور یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی پرورش میں تھے. تو یہ گویا ان کے سوتیلے ابا ہوتے ہیں. ان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی ایسا بچہ جو ایماندار ہو اور گھر کا کام کاج کر دیا کرے، کچھ لانا لے جانا، تو ہمیں لا کر کے دو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر اپنے پیچھے بٹھلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ انس ہیں، یہ آپ کی خدمت کریں گے. اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات تک انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کی 10 سال. یہ شرف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور وہ ان حضرات صحابہ میں شمار ہوتے ہیں جن کو حضرات محدثین رحمہم اللہ نے مکثرین صحابہ میں شمار کیا ہے. مکثرین صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حضرات صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہوں. ایسے صحابہ 7 ہیں. ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. بہت ساری روایتیں احادیث میں ان سے منقول ہیں. یہ حدیث بھی انہی سے منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک نصیحت فرمائی. کیا نصیحت فرمائی؟ یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ صبح اور شام ایسی حالت میں کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق میل نہیں ہے. غش اور غل یہ 2 لفظ ہیں عربی زبان کے جس کا مفہوم ہے کسی کی برائی چاہنا.
اس کے مقابلے میں لفظ آتا ہے نصح، جس کا مطلب ہے کسی کی بھلائی چاہنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے الدین والنصیحۃ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین ولعامتہ، کہ دین یہ خیر خواہی اور بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ اللہ کی بھلائی چاہو، اللہ کے رسول کی بھلائی چاہو، مسلمانوں کے جو حکمران ہیں ان کی بھلائی چاہو، اور عام مسلمانوں کی بھلائی چاہو۔ اللہ کی بھلائی کیسے چاہے گا؟ سوال یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے، اس کے احکام کو بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ عقیدہ درست رکھتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرے، یہ ہے اللہ کی خیر خواہی۔ اور اللہ کے رسول کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لائے، ان کی باتوں پر عمل کریں، ان کے ساتھ محبت کا جو تقاضا ہے وہ پورا کریں، اور مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرے، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی ان کے ساتھ دینی اعتبار سے جتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہو وہ پہنچائے، دنیاوی اعتبار سے بھی جتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتا ہو۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو بہرحال یہ الدین اور نصیحہ، اسلام نے انسانوں کے درمیان جو ہے ایک رشتہ قائم کیا ہے اسلام کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر۔ زمانے جاہلیت کے اندر ایک آدمی دوسرے آدمی کی مدد کرتا تھا اپنے قبیلے کی رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر، خاندان کی بنیاد کے اوپر، اپنے گویا وطن کی بنیاد کے اوپر، لیکن اسلام نے آ کر کے یہ ساری بنیادیں ختم کر لی اور حکم دیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس۔ تو جیسے ایک سگا بھائی اپنے بھائی کی بھلائی چاہتا ہے، ایسے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی جو ہے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے جو خوبیاں، جو بھلائیاں، جو اچھی چیزیں اپنے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ گویا وہ مسلمان بھائی دو الگ شخصیتیں نہیں ہیں، دونوں میں گویا ایمان و اسلام نے آ کر کے اتحاد قائم کر لیا۔ انما المؤمنون اخوۃ، قرآن کہتا ہے ایمان والے جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے تو فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے 4800 احادیث کو اپنی کتاب سنن میں ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کا خلاصہ انہوں نے 4 حدیثیں بتلائی۔ یکفی الانسان منہا لدینہ 4 احادیث، ان حدیثوں کے ذخیرے میں سے ایک انسان کے دیندار بننے کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت اور اپنی سند کے اعتبار سے لا یکون المرء مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، ان الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ بات ایک ہی ہے، وہ پہلے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کیونکہ روایت کے الفاظ الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے اس روایت کو جہاں ذکر کیا، وہاں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کوئی مسلمان مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ یہ گویا خیر خواہی اور اس کی بھلائی چاہنے کا تقاضا ہے۔ اس کے برعکس اسی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کسی مومن کے متعلق کسی کے دل میں کوئی بدخواہی نہ ہو۔
اس کی برائی نہ چاہے، دل میں کسی کا کینہ ہو، کسی کے متعلق حسد ہو، کسی کے متعلق بغض ہو، کسی کے متعلق دشمناوٹ ہو، یہ ساری شکلیں وہ ہیں جو ایک مسلمان کی بدخواہی ہے، ایک برائی چاہی جا رہی ہے۔ کسی کی بھی شریعت اجازت دیتی نہیں ہے، بس شریعت گویا یہ حکم کرتی ہے کہ آپ ہر مسلمان کی بھلائی چاہیں۔ قرآن پاک میں سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات مہاجرین اور جو ہے حضرات انصار کا تذکرہ کیا، اور ان کے بعد ان جو لوگ آنے والے ہیں ان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، والذین جاءوا من بعدہم یقولون، جن حضرات مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے وہ اپنی دعاؤں میں اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہم سے پہلے جو ہمارے مومن بھائی ایمان لے کر کے آئے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ہمارے دلوں میں کس ایمان والوں کے متعلق کوئی میل بدخواہی نہ ہو، کسی کی دشمناوٹ نہ ہو، کسی پر حسد نہ ہو، کسی کے اوپر کینہ نہ ہو، کچھ نہ ہو۔ بس بدخواہی لفظ غل اور غش یہ ایک عام لفظ ہے جس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو حدیث میں اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور نصیحت فرمایا، یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد فافعل، اے میرے پیارے بیٹے تم اگر صبح اور شام ایسی حالت میں کر سکتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کے متعلق بدخواہی میل نہیں ہے تو ایسا ضرور کرو۔ ثم قال، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بنیا ان ذالک سنتی، اے میرے پیارے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگوں کو بھی تاکید کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور فرمایا، اے لوگوں میرے صحابہ کے متعلق آ کر کے میرے سامنے شکایت نہ کرو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ان کے سامنے آؤں تو میں صاف دل کے ساتھ آؤں۔ یہ حضور نے تاکید فرمائی لوگوں کو، تو کیونکہ اس طرح کی باتیں سننے سے آدمی کے دل میں دوسروں کے متعلق اس طرح کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، بدگمانی وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ کے متعلق کوئی آ کر کے ایسی بات میرے سامنے نہ کرے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ذالک سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر ہوگا۔ اتنا آسان نسخہ ہے جنت میں جانے کا۔ یہ اپنے دل کو ہر مومن اور مسلمان کے متعلق کیا رکھنا؟ پاک اور صاف رکھنا۔ یہ دل جو ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ برتن ہے جس کے اندر اللہ ہی کی محبت آئے گی اور کوئی چیز نہیں آئے گی۔ اللہ نے یہ دل ہمیں اس لیے دیا ہے کہ اس کو ہم اللہ کی محبت سے بھریں۔ کوئی دوسری چیز، یہ کوڑا کباڑ، دنیا کی محبت، یہ ساری چیزیں یہ کوئی چیز اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مومن کا دل اسی لیے ہے کہ اس میں اللہ کی محبت بنی ہوئی ہو۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دل میں کسی کی بھی بدخواہی ہونی نہیں چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے جو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے گی۔ یہ بہت اونچا مقام ہے، حالانکہ ظاہری اعتبار سے اس میں کوئی عمل نہیں کرنا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر کے آپ کو رات بھر کھڑے ہو کر عبادت نہیں کرنی ہے، دن بھر روزے نہیں رکھنے ہیں۔ ایک عمل ہے، بہت آسان عمل، لیکن اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اس لیے اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور اس پر بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت غزوہ احد کے موقع پر انہوں نے بہادری اور شجاعت کے بڑے کارنامے انجام دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے سلسلے میں،
اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جب صحابہ کا مقابلہ ہوا تھا اس وقت ابھی وہی تھے جنہوں نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اٹھا کر کے اندر پھینک دو، چنانچہ اندر گئے اور دروازہ باغ کا کھول دیا. پھر مسلمانوں کا لشکر اندر گیا اور مسلمہ کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. وہ بیمار تھے ایک مرتبہ، اس بیماری کی حالت میں لوگ ان کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے. آنے والوں نے سے کیا حضرت آپ کا چہرہ تو بہت دمک رہا ہے، ایک دم چمک رہا ہے، گویا کون سا وہ عمل ہے جو آپ نے کیا؟ کہا بھائی میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، البتہ 2 باتوں کا میں اہتمام کرتا ہوں اپنے دل میں. اپنے دل کو ہر مومن کے متعلق میں پاک اور صاف رکھتا ہوں اور کبھی لایانی اور بیکار بات چیت میں کرتا نہیں. یہ دیکھو یہ عمل جو ہے نا اپنے دل کو پاک اور صاف رکھنا، یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے. اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس سلسلے میں اور بھی حدیث ہے مسند احمد کی ذرا لمبی ہے، وہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، اس میں سے اس کو ہمیں ہر آدمی کو آج اپنانے کی ضرورت ہے. خاص طور پر اس زمانے کے اندر معاشرے کی جو ہے ہمارے معاشرے کی درستگی کی بنیاد اسلام نے جو احکام صادر کیے ہیں شریعت کے اندر، مثال گویا اپنے ماننے والوں کے لیے صادر کیے ہوئے احکام کو 5 حصوں پر فقہاء نے اور علماء نے تقسیم کیا ہے. ان میں سے ایک حصے کا نام ہے معاشرت. آدمی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ اکیلا زندگی گزار سکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، اپنے دوسرے ملنے والوں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیا معاملہ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں جتنی بھی ہدایتیں اور جتنے بھی احکامات شریعت مطالعہ نے دیے ہیں ان سارے احکامات کو تعبیر کیا جاتا ہے کس سے؟ معاشرت کے نام. علماء فرماتے ہیں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو 4 حدیثوں کو بنیاد قرار دیا تو کہا یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں معاشرے کی بھلائی ہی بھلائی. آج ہمارے معاشرے میں لڑائیاں جہاں دیکھو کیا ہے. اگر حضور کی اس ارشاد پر عمل ہو، ہم میں سے ہر ایک اپنے دل کو اپنے بھائی سے متعلق پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرے تو پھر کہیں کوئی جھگڑا ہونے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کر ہمیں جنت کا مستحق بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے تم ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی،
دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتیں تو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں اے اللہ امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئی، اب بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك